الحمد لله الذي لم يزل ولم يزال حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير، او كما قال عليه الصلاة والسلام. بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تدخل الملائکۃ بیتا، فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے، فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر کے اندر کتا ہو اور تصویر ہو. اور فرشتوں سے مراد بھی رحمت کے فرشتے ہیں. تو اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر کے اندر تصویریں ہوں اور جس گھر کے اندر کتا ہو. تو گویا اللہ کی رحمت ایسے گھر کے اندر نہیں آتی ہے جس کے اندر تصویریں ہوں اور کتا ہو. اب تصاویر کون سی تصویریں مراد ہیں؟ وہ تصاویر جو شوقیہ طور پر آدمی لوگ کھنچواتے ہیں شوق اپنا پورا کرنے کے لیے. مثال کے طور پر کوئی شادی کا موقع ہے، اس پر تصویریں کھنچواتے ہیں، یا کسی جگہ پکنک کے لیے گئے، کسی جگہ گھومنے کے لیے گئے، وہاں پر اپنی تصویریں بنوا لیں. تو فرمایا کہ ایسی تصویریں بنوانا حرام ہے، اور دنیا میں یہ نقصان ہے کہ اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. اور آخرت کا بھی بڑا نقصان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اشد العذاب یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب فرمایا تصویریں بنانے والے کو ہوگا. تو یہ شوقیہ تصویریں بنانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے. بعض لوگ جن کے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی تصویریں اپنے گھروں کے اندر سجا کے رکھتے ہیں. تو خدا را جو پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان تصویروں کی وجہ سے بعض دفعہ ان کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے جو اپنا پیارا مرنے والا ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اپنے مرنے والوں کی تصویریں بھی اپنے گھر کے اندر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ان کو بھی ختم کر دینا چاہیے. ہاں، کسی عذر کی وجہ سے تصویریں بنوائیں، مثال کے طور پر شناختی کارڈ کے لیے، یا پاسپورٹ کے لیے، یا آدمی کے پاس پیسے ہیں ان پر تصویریں ہوتی ہیں، تو کسی عذر کی وجہ سے تصویر بنوانا یا بنانا جائز ہے. یا آدمی مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ پر جاب کرتا ہے کہ وہاں کا کارڈ ہوتا ہے، اس پر بھی تصویر لگانا ضروری ہوتا ہے پہچان کے لیے. تو ایسی تصاویر جو عذر کی وجہ سے بنوائی جاتی ہیں وہ بنوانا جائز ہے، لیکن شوقیہ طور پر تصویر بنانا یہ قطعاً ناجائز ہے، حرام ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دوسرا فرمایا ایسے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتا ہو. تو کتا بھی وہ رکھنا کہ شوقیہ طور پر بعض لوگ کتے رکھتے ہیں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کے گھر کے اندر بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، گویا اللہ کی رحمت ہی ان گھروں میں نہیں آتی. لیکن ایسا کتا
رکھنا کہ جس سے گھر کی حفاظت کی جاتی ہے، کہ بعض دفعہ آدمی کا گھر ایسی جگہ پہ ہوتا ہے، حفاظت کے لیے کتے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب اس کتے کو بھی اپنے گھر سے باہر باندھیں، اپنے گھر کے اندر داخل نہ کرے بلکہ اس کے لیے الگ جگہ کا انتظام کرے، کیونکہ وہ ایک عذر کی وجہ سے ہے، حفاظت مقصود ہے گھر کی، تو وہ بھی بہتر یہی ہے کہ اس کو اپنے گھر کے اندر نہ رکھے، اور نیت یہ ہو کہ میں اس وجہ سے رکھ رہا ہوں تاکہ میرے گھر کی حفاظت ہو۔ اور اسی طرح کتا رکھنا تاکہ اس کے ساتھ میں شکار کروں گا، کیونکہ شکار جو ہے یہ شریعت کے اندر کرنا جائز ہے، تو شکاری کتا رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح بعض کتے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ پولیس والوں کے پاس ہوتے ہیں، یا الگ ادارے ہوتے ہیں جن کے پاس وہ کتے ہوتے ہیں، وہ ان کتوں کے ذریعے سے چوروں کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ نفع بخش ہوتے ہیں، تو ایسا کتا رکھنا بھی جائز ہے۔ لیکن شوقیہ طور پر رکھنا، بعض علاقوں کے اندر کتے رکھے جاتے ہیں تاکہ کتوں کی آپس میں لڑائی کرائی جائے، تو ایسا کتا رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے، شوقیہ طور پر تصویر بنوانا اور شوقیہ طور پر کتا رکھنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ سب سے زیادہ شفیق ہستی ہیں، سب سے زیادہ شفقت کرنے والی جو ہستی ہے اللہ کی ذات کے بعد، سب سے زیادہ جو شفقت کرنے والی ہستی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد جو فرمایا ہے، یہ شفقت کی بنا پر ارشاد فرمایا ہے، تاکہ میری امت اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اعمال بھی بتائے ہیں اور ان چیزوں سے منع بھی کیا ہے جن چیزوں سے اللہ کی رحمت رک جاتی ہے۔ تو میں اور آپ دوستو دیکھیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک شریعت پر کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا ہمارے اندر عمل موجود ہے اور کتنا اور عمل کو پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ یہ میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے اندر کتنی کمی بیشیاں ہیں۔ یہ بیان اسی وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہمارے اندر جو کمی کوتاہیاں ہیں ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے اندر آدمی کا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ جب آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے دنیا کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے، آخرت میں اس پر اجر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔